ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج خیانت کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیانت صرف مال میں نہیں بلکہ عزت اور مشورے میں بھی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کیا مراد ہے اس سے؟ چونکہ ظاہر ہے علماء کے اقوال بڑے بلیغ ہوتے ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے لیے پھر آپ جیسے حضرات سے رجوع کرنا ہوتا ہے، کیا جی فرمائیے گا؟ بالکل، دیکھیں مشاورت میں تو یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ آپ مجھے رہنمائی دیں۔ اچھا، بعض اوقات بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ذہن مکمل طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص حلقے میں موجود ہیں اور معاملہ باہر کا ہے اور وہاں کی پوری صورتحال ایک عام آدمی شاید بہتر سمجھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ پا رہے، تو اس وقت پھر وہ مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ باہر کا ماحول کیسا ہے۔ اس وقت جو ابھی جیسے حضرت نے بیان فرمایا، اب وہ مشیر جو ہوتا ہے نا، متون تک بات ہے تو صحیح ہے، شروع اور حواشی تک جب پہنچتے ہیں نا، شروع تک بھی چلو ٹھیک، حواشی جب لگتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے اکابرین کو جدا ہوتے دیکھا ہے اللہ، انہی باتوں کی وجہ سے کہ غلط مشورے، حضور اس نے تو یہ کہہ دیا آپ یہ نہ کریں، یوں ہو جائے گا، باہر کا ماحول بڑا خراب ہے۔ اب یقینی سی بات ہے، گلی گلی مسجد مسجد ہر بزرگ تو نہیں جا سکتا، وہ ان پر اعتماد کر کے کہ یہ بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہوگا کر لیتے ہیں اور تباہی مچ جاتی ہے۔ ہم نے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ ان نفرتوں کے وائرس متبعین میں منتقل ہوتے دیکھیں، اور پھر مسلمان ہیں لیکن جیسے نبی کریم نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، کہ جب دونوں ملیں تو ایک ادھر منہ کر کے نکل جائے ایک ادھر منہ کر کے نکل جائے۔ سرکار نے حرام فرمایا 3 دن سے زیادہ، اور یہ سال ہر سال حرمت چلتی رہتی ہے۔ مسجد میں موجود ہیں، ہاتھ نہیں ملائیں گے، نفرت سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اس اسٹیج پر نہیں بیٹھیں گے جس اسٹیج پر وہ دوسرا بیٹھا ہوگا، اتارو پہلے پھر میں جاؤں گا۔ تو یہ تمام نتائج جو ہیں یہ غلط مشاورت کے ہوتے ہیں، اس لیے مشیر بہت سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میں سسٹر سے خاص طور پہ کہوں گا، ہماری بہنیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، یہ جب سسرال کے معاملات ہوتے ہیں تو مشیر استعمال کرتی ہیں، کزنز، سہیلیاں۔ بھئی اپنی امی سے مشورہ کریں آپ، یا کسی صاحب علم عالمہ سے آپ مشورہ کر لیں، کوئی زیر خاتون سے مشورہ کریں جو آپ سے حسد نہ کرتی ہو، جو آپ سے جلتی نہ، وہ اچھا مشورہ دے گی۔ یہ کریں گے سہیلیوں سے، کیا کروں؟ اچھا، وہ اپنے گھر کی صورتحال کے پیش نظر مشورہ دے گی، میں نے تو ساس کو ایسے لگام دی ہوئی ہے، یوں، شوہر کو تو یوں جکڑ دیا میں نے، نندوں کو تو گھر میں نہیں گھسنے دیتی۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے وہاں کا ماحول، ہر گھر کی کہانی مختلف ہوتی ہے، ان کے مزاج علیحدہ ہوں گے، یہاں علیحدہ، وہاں ٹھنڈا پانی، یہاں آگ، وہ بھی ویلڈنگ والی، وہ لگتا ہے وہ لڑکی وہی عمل کرنا شروع کرتی ہے، ان کی مشاورت میں پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں کو چاہیے سوچ سمجھ کے مشیر بنائے۔ دوسرا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مال بھی ہے، راز بھی ہے اور مشورہ بھی۔ مشورہ، اب راز جو ہے یہ جیسے حضرت نے کہا کہ راز بعض اوقات ایک تو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے ان کی زوجہ سے جھگڑا ہو گیا تو پوچھا کہ کیا ہے معاملہ؟ فرمایا میں اپنی بیوی کی بات تمہیں بتاؤں؟ کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی، اس نے کہا حضور اب بتا دیں، اب تو آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ فرمایا اجنبی عورت کی بات تجھے بتا، تو وہ خاموش کروا دیا اس کو۔ ہم یہاں پر وہی ہوتا ہے کہ قریب آ کر سارے راز معلوم کرتے ہیں، پھر اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سامنے والا بھی گھبراتا ہے کہ اس کو ناراض کیسا نہ ہو، کسی کو بتا دے، اور جب کچھ ہوتا ہے تو آگے چل کر اس کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا، ہماری بہنیں بھی بڑی بھولی بھالی ہوتی ہیں اس میں نا، کسی کو کہے کہ دیکھو بتانا نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں، کہتے ٹھیک ہے، سیکنڈ کے پاس جا کر کہتی ہیں اس نے دیکھو مجھے منع کیا تھا نہ بتاؤں، تم کسی کو نہ بتانا۔ وہ کہتی ہے فکر مت کرو بہن، تیری سنت پہ عمل کروں گی، میں بھی چوتھی کو یہی کہوں گی، یہی کہہ کر بتانا ہے۔ تو اگر آپ کو خاندان میں کوئی بات معروف کرنی ہے تو بی بی سی لندن کو دے دیں آپ۔ یعنی وہ اس سے مراد وہ خاتون ہے کہ جو ہر گھر میں جا کر، اچھا یہ عورتوں میں نہیں، یہ پیٹ کے ہلکے مرد بھی پیدا ہو گئے، بہت ہے، صحیح بات۔ ان کو بھی ایک خاندان کی کسی ایک فرد کو آپ بتا دیں، پورے خاندان میں بات پھیلانی ہو نا، ہر جگہ پھیلا دیں گے، اور آج کل تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور یار ہم نے تو کہہ دیا، کہنا تھا بس، کہنا نہیں آگے کسی کو، کہہ دیا بس، نہیں، اور بتایا کہ ہمیں کیا، بڑے بھولے انداز، ہمیں کیا، مختصر 2 گھنٹے پورے راز ظاہر کرنے کے بعد چھوڑو، ہمیں کیا، دوسرے موضوع پر آ جاؤ۔ دوسرا بھی اسی کے مثل موضوع ہوتا ہے خواتین میں خاص طور پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راز جو ہے، اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کے نکاح کا مسئلہ تھا، تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی، بی بی حفصہ کی بات ہے کہ آپ اگر بچی سے نکاح کرنا چاہیں تو انہوں نے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دیں، بعد میں کہا کہ نہیں ابھی میرا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ سے شادی کر لیں، آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں عثمان کے منع کرنے سے مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا ابو بکر کی خاموشی سے ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد سرکار کا پیغام آیا اور نکاح ہو گیا۔ پھر صدیق اکبر آئے، فرمایا عمر جس دن میں تمہارے کہنے پہ خاموش ہو گیا تھا آپ کو کچھ احساس تو ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی؟ کہا کہ جی ہاں بالکل ہوئی تھی تکلیف۔ فرمایا میں اس لیے خاموش رہا تھا
یہ کچھ دن پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کے ارادے کا اظہار کیا سبحان تھا. اللہ. اگر سرکار منع کر دیتے تو میں ہاں کہہ دیتا, لیکن میں نے سرکار کے راز کو ظاہر کرنا مناسب کیا نہ سمجھا. کہنے, واہ واہ. یہ ہیں بہترین چیزیں جو ہونی چاہیے, جو ہم علماء میں بھی ختم ہو گئی ہیں. بالکل. جہاں چار بیٹھیں گے, یار پتہ ہے تمہیں ایسا کیا ہوا, پھر آخر میں کہتے ہیں یار کہنا نہیں کسی کو, اس کو پتہ چلے گا ناراض ہوگا. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناراض ہوگا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ راز ہے. راز کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ جس نے مجھے بتایا وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ میں کسی تیسرے کے سامنے اس کا ذکر کروں. بالکل ایسا. جب آپ کرنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں یار دیکھو اس کو نہ پتہ چلے, یہ تو غلط کر رہے ہیں نا آپ, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل امانت میں خیانت ہے. اگر کر بیٹھے ہیں تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے جس کا راز ہم نے ظاہر کیا. بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اور تینوں اسکالرز نے آج خیانت کے موضوع پر کلام کیا ہے. مزید کوشش کریں گے, وقت ہوا تو ضرور اس پر بات کریں, لیکن کالر کو شامل کر لیتے ہیں چونکہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں اور جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, جی جناب, سوال بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سوال بتائیے گا. جی جناب. رئیس بھائی میرا آپ تمام تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور رئیس بھائی میرا علامہ اکمل مدنی صاحب سے سوال ہے, اس نے سوال کیا تھا لیکن نا وہ لائٹ چلی گئی تھی. علامہ صاحب سے معلوم کرنا ہے کیا خواتین کا مسجد میں نماز جماعت کا جمع ہو کے کرانا یہ شریعت سے اجازت ہے اگر کہو؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی آپ کی جناب, اور دوبارہ ٹرائی کریں گے آپ تو ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے. مفتی صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں فقہ حنفی میں تو گھروں کے اندر بھی عورتیں اپنی جماعت قائم نہ کریں, یہ منع کیا گیا. چاہے جائے کہ مسجد میں جا کے اپنی جماعتیں قائم کریں, تو عورتوں کو بالکل تنہا تنہا نماز پڑھنے کا حکم ہے. بس دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم بعض اوقات اجازت دے دیتے ہیں, جیسے تراویح وغیرہ کے لیے یا صلاۃ التسبیح وغیرہ کے لیے, کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی خاتون جماعت کروانے لگ جائیں کہ جو عقائد کے اعتبار سے درست نہ ہوں, اللہ کی شان میں گستاخی, رسول کی شان میں, اہل بیت اطہار یا صحابہ کی شان میں گستاخی, تو ایسی صورت میں وہ عموماً جماعت کروا کے عورتوں کی برین واشنگ کرتی ہیں. وہاں کوئی عالمہ موجود ہوں تو اچھا ہے کہ وہ جماعت قائم کر کے تاکہ وہاں کی عورتیں اپنے عقائد کی حفاظت کر سکیں. دوسرا یہ کہ جہالت بہت زیادہ عام ہو اور وہ عالمہ ہیں, وہ اس طرح نماز وغیرہ رکھ کے تاکہ عورتیں نماز کے نام پر آئیں, اور اس کے بعد وہ ایک ایسا اصلاحی بیان کریں کہ معاشرے میں نکھار پیدا ہو, ایک عورت ایک تربیت یافتہ ماں بن جائے, تربیت یافتہ بہن بن جائے, تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. وہ بھی چند شرائط کے ساتھ ہوتی ہے کہ عورتیں باپردہ نکلیں, محارم کے ساتھ آئیں, اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر آئیں, راستہ پرامن ہو, عزت کا مسئلہ نہ ہو, یہاں پہ صرف نماز ہی ادا کرنا مقصود نہ ہو, فون کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ وہاں پہ آ جاؤ ذرا ساز کی بتاؤں گی کیا رپورٹ ہے, یہ نہ ہو, وہاں بے پردگی نہ ہو بالکل, اور کام جیسے نماز ختم فوراً بیان سن کے اپنے گھر واپس آ جائیں, یہ شرائط کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ, اور جوابات بھی آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, شرعی مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور اس میں ہم آپ کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, سوال بتائیے. جی میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میری امی تراویح پڑھتی ہیں تو نہ وہ قرآن پاک نہیں سنتی, اکیلے پڑھتی ہیں, تو کیا ان کی تراویح ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا یاد نہیں آ رہا کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, کیونکہ مجھے جو میرا گمان ہے وہ یہ ہے کہ میں اسی وقت قضا کر کے پڑھ لیتی تھی, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 15 دن کی چھوٹ گئی ہیں. اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا کہ کتنی ہیں, تو میں کس طرح سے تعداد اس کی وہ کروں, مجھے یاد نہیں آ رہا, تو میں کیا کروں؟ جی بہتر شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب, سوال بتائیے گا. جی سوال یہ ہے کہ وہ ایک ایپ ہے آئی ڈی اے, اس میں نا آن لائن ارننگ ہوتی ہے, اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, $50 سے شروع ہوتی ہے, اور انلمیٹڈ جتنی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ جی اگر اکیلے تراویح پڑھ رہے ہیں تو ختم قرآن کو اس میں لازم نہیں ہے. تو ان کی والدہ صورتوں سے پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تراویح بالکل کمپلیٹ ہوں گی. اگر قضا نمازوں کی تعداد یاد نہ ہو ایکوریٹ, تو دل سے کویسچن کریں, تحری کہتے ہیں اس کو, کہ دل سے سوچ بچار کریں اور سوال کریں کہ کتنی ہوں گی. دل جس تعداد پر مطمئن ہو جائے بس وہ سمجھ لے ہیں, وہ کہ 1 مہینے کی ہوں گی, 2 مہینے کی, 3 مہینے کی,
بس وہ آپ لکھ لیں کہ بھائی 3 مہینے کے باقی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ادا کرتے چلے جائیں. اور یہ جو ایپ وغیرہ کے ذریعے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشن جب تک سامنے نہ ہوں جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہر ایپ والے اپنی اپنی کچھ کنڈیشنز ڈالتے ہیں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں غرر اور دھوکے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. پیسہ جمع کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. جیسے اس طرح کی کمپنیز کے آپ اس میں اتنا پیسہ ہمیں دیں، پھر اور ممبر بنائیں، ہر ممبر کا کمیشن آپ کو ملے گا، پھر اس کو آگے وہ جب چین بن جاتی ہے، وہ سلام آخری سلام، وہ کہہ کے رخصت ہو جاتا اب میدان معاشر میں پل سرات میں ملاقات ہوگی. یہ آپس میں ممبر لڑ رہے ہیں آپس میں کہ تو نے ممبر بنا دیا. 50 کمپنیاں فراڈ کر کے بھاگ چکی ہیں. 51ویں کے بارے میں پھر کوشچن کریں گے، اس سے وہاں پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچیں تو بہتر ہے. صحیح فرمایا آپ نے. یہ دھوکہ دہی بہت زیادہ عام ہے اور لوگ آ بھی جاتے ہیں ان کے دھوکے میں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. سوال یہ ہے کہ ایک پلاٹ لیا ہوا ہے مکان بنانے کے لیے، ماشاءاللہ، اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ موجودہ صورتحال میں ہم وراثت والے گھر میں رہ رہے ہیں سب بھائی. ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. جی سر میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر بیمہ پالیسی کرائی ہوئی ہے سارے بچوں کی اور انسان کم بھی تولتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ. جی بس صاحب کیا کہیے گا؟ جی ہاں، یہ جو مکان بنانے کے لیے پلاٹ لیا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، وہ مال زکوٰۃ نہیں ہوتا. وہ چاہے کروڑوں روپے کا ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. اور غالباً کہہ رہے ہیں کسی نے بیمہ پالیسی لی ہوئی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، بیمہ پالیسی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے جو قانون کے تابع ہوتی ہے، وہ اس میں آپ کو قدرت و اختیار نہیں ہوتا. جیسے آپ کو ادارہ جوائن کرتے ہیں تو تمام امپلائی انشورڈ ہوتے ہیں اس میں، تو وہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن از خود اگر کسی نے ایسی کوئی بیمہ پالیسی لی ہوئی ہے تو اس میں چونکہ سود اور جوئے کا عنصر ہے، تو ایسے شخص کی امامت میں مطلب کراہت ہوگی. کراہت ہوگی. جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا، علامہ مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، شاہ صاحب، کیا پیغام دیجیے گا؟ خیانت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور یہ تو ظاہر ہے شیطان ہے کہ جو اس طرف انسان کو راغب کرتا ہے، لیکن کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. اس میں صوفیہ کرام نے اس کی چند صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان چیزوں کی احتیاط کی جائے اور ان اسباب کو اختیار کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی برکت سے اس طرح کے جتنے بھی روحانی امراض ہیں اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. پہلی چیز تو یہ کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی اس میں پہلو نہ پایا جائے، اور کسی کی ٹو میں اس طور پہ نہ لگے رہیں کہ مجھے کوئی بھی ایسی چیز ملے تو میں اس کا نقصان کروں. نیت اگر کسی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی ہوگی اور خود فائدے کا باعث بننے کی نیت ہوگی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک کامل مومن کی نشانی یہ قرار دی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور نہ صرف مسلمان بلکہ فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، پوری کائنات کے لوگ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. تو کوشش یہ کی جائے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو ہمیں نقصان نہ پہنچے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اس کی جان کو نقصان نہ پہنچائے. اور پھر اسی میں ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری صحبت جتنی پاک ہوگی، ہماری مجالس اور گیدرنگ جتنی پاک ہوں گی، تو اس کا اثر ہمارے اعمال پہ پڑتا ہے. ہمارے شب و روز کے جو معمولات اس پہ پڑے گا. اگر بری مجلس ہوگی تو وہاں جتنے بھی برے اعمال کیے جانے ہیں وہ ایک نہ ایک دن وہ اپنا اثر چھوڑیں گے ہم پر، اور آہستہ آہستہ انہی کے ہم رنگ میں رنگتے جائیں گے. اور جو اعمال وہاں کیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی نا کہ ایک وہ جو لوہار کی بٹی ہے اور عطر فروش کی دکان ہے، ان دونوں چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اگر اچھی مجلس ہوگی تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اب ہماری زندگی پر پھیل جائیں گے. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ ان اعمال کو اختیار کریں. اللہ رب العالمین کی برکت سے جتنے بھی اس طرح کے امراض ہیں اس سے شفا عطا فرمائے. علامہ صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع سے متعلق؟ ہم چاہتے ہیں کچھ آپ کے کلمات. اس میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، خیانت کر کے بندہ جو ہے 2-4 ٹکے کما لے گا، ایمان برباد کر دے گا. یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، کہ اگر آپ خیانت کریں گے آپ کا ایمان کامل نہیں رہے گا. یعنی ایمان کو آپ برباد کر رہے ہیں، آپ کی ایمانی روحانی طاقتیں برباد ہو رہی ہیں، آپ کے دل میں وہ جو ایمان کا نور ہے وہ سیاہی میں بدل رہا ہے، آپ کے وہ دھبے لگ رہے ہیں دل کے اوپر. تو پھر یہ کیا رہ جائے گا؟ تو اس لیے جو ہے وہ جس کو ایمان کی فکر ہوگی وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا،
وہ ہمارے مذہب میں بڑا اہم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اپنے حقوق کے ساتھ کبھی والدین کی بات کرتا ہے, کبھی رشتہ داروں کی بات کرتا ہے, کبھی معاشرے کی بات. اس کے بغیر قرآن میں بات ہی نہیں ہے, بلکہ آیت بر جو ہے قرآن میں, اس میں نماز کا حکم بعد میں ہے, لوگوں کے ساتھ تعلق پہلے, یعنی یہ ہمارے دین میں دین کا حصہ بنا دیا گیا. بہت اچھی. جب یہ دین کا حصہ بن گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے, تو لوگوں کے ساتھ تمام منفی رویے آپ کو ختم کرنا لازم ہے. اس میں حسد ہے, چغلی ہے, غیبت ہے, خیانت ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یہ اور مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو اچھی بات ہے, نہیں کیا تو نہیں. ہمارے دین میں اس کو لازم کر دیا گیا ہے. بہت اچھی بات. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, علامہ مفتی سید غزیغم علی گردیزی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب شفقت فرماتے ہوئے ہمارے ساتھ تمام سیگمنٹس میں آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اور آخر میں اذان فجر کے بعد جو ایک اور سیگمنٹ ہے شرعی مسائل کا, اس میں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. آج حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کیا جائے گا, مختصر ان کی بایوگرافی شامل کی جائے گی, اور ثنا خان حضرات ان کا منتخب کلام پیش کریں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.